السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ Lesson number 16, we are going to talk about موصوف صفہ fragment، مرکب توصیفی۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ یہ آج ہماری لاسٹ کلاس ہے بیفور رمضان۔ انشاءاللہ ہم جو ہے نا تقریباً 5-6 ویکس کے لیے بریک لے رہے ہیں، پھر انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اس دوران رمضان میں بالکل آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ کلاسز نہیں ہیں تو جسٹ یو گائز آر فری، بلکہ اپنی ایک روٹین رکھنی ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جب بھی قرآن آپ کھولیں تو میں نے اپنی دوسری کلاس میں بھی کہا ہے کہ جو آپ جب ریسیٹیشن کے لیے قرآن کھول دیں گی تو فرسٹ 10 منٹس آپ نے ڈیڈیکیٹ کرنی ہے، جتنی دفعہ بھی ایک دن میں آپ کھولتی ہیں 10 منٹس ڈیڈیکیٹ کریں کہ آپ نے اس میں بے شک ایک آیا کرنی ہے لیکن اس کی گرامر کو دیکھنا ہے۔ جو بھی ہم نے سیکھا ہے اب تک، جتنے بھی فریگمنٹ سیکھی ہیں، وہ سب جو ہے نا وہ کوشش کرنی ہے کہ اس آیا کے اندر آپ ڈھونڈیں اور اس کو فیل کریں۔ اور اگر آپ ابھی بیہائنڈ ہیں، ریکارڈنگ میں آپ سن رہی ہیں، بیہائنڈ ہیں آپ، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک روٹین رکھیں رمضان میں اور اس اپرچونٹی کو اویل کریں کہ یہ کلاسز نہیں ہو رہی ہیں اور آپ پیچھے سے اپنا لیسنس کو کیچ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم واپس دوبارہ ملیں تو اس سے زیادہ پیشن جو اس وقت ہمارے پاس ہے رمضان کی برکت سے انشاءاللہ ہونا چاہیے، اور جو ہے نا وہ ہمیں بالکل فلی انرجیٹک اور موٹیویٹڈ ہونا ہے اس کو مزید سیکھنے کے لیے، کیونکہ ابھی تو بہت لمبا سفر ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے ہمیں تیاری اپنی رکھنی ہے، تو بھولنا نہیں ہے ان سب چیزوں کو۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مرکب توصیفی کو دیکھیں، ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے جو کہ پچھلی کلاس میں ہمیں کرنا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا۔ ہم نے کلو جو ہے نا ایک اسپیشل مضاف جب ہم نے پڑھے تھے تو اس میں یہ کلو ہے، تو اب یہ کلو جو ہے نا یہ ڈفرینٹ میننگز دے سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے، یہ ہمیشہ ایز اے مضاف آئے گا، رائٹ، اور اس کے بعد مضاف الیہ ہمیں ریکوائرڈ ہوگا، تو جو اس کا مضاف الیہ ہوگا اس کے اکارڈنگ ہم اس کلو کی ٹرانسلیشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ سو فار ایگزامپل if the mudaf ilayhi is singular and common, the meaning is each and every، ٹھیک ہے، تو یہ کلو کے میننگز ایچ اینڈ ایوری کے ہوں گے، یعنی ہر ایک، اردو میں ہم کہیں گے، رائٹ، ہر ایک کے میننگ ہم اس کو کب دیں گے؟ جب اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ سنگولر ہوگا اور کامن ہوگا۔ جیسے اگر میں کہوں کلو مسجدین تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک مسجد، ایچ اینڈ ایوری مسجد، کلو مسجدین۔ لیکن اگر میں کہوں کل المسجدی تو اب یہ کیا ہوا کہ اس مسجد کے ساتھ دا ورڈ ال لگ گیا، رائٹ، اب یہ کامن نہیں ہے بلکہ یہ پراپر ہو گیا۔
سنگولر تو ہے لیکن یہ پراپر ہو گیا. سوری, تو اب یہ پراپر ہو گیا, رائٹ. تو اب اس کا مطلب ہو جائے گا دا انٹائر مسجد. ٹھیک ہے, انٹائر مسجد, ہم کسی ایک مسجد کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ المسجد ہے تو کسی ایک مسجد کی, پرٹیکولر مسجد کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہم اس پوری مسجد کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سی دا ڈفرنس, سیم وہی کلو ہے لیکن وہ جب سنگولر کے ساتھ یوز ہوا ہے تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں ایچ اینڈ ایوری, لیکن جب وہ پراپر کے ساتھ یوز ہوا ہے, پراپر ہے اور سنگولر ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے میننگ ہو رہے ہیں دا انٹائر مسجد. پھر اگر میں اس کو کہوں کل المساجدی, اب اس میں مساجد جو ہے وہ پلورل ہے, رائٹ. تو کل المساجدی کے میننگ ہو جائیں گے all of the مساجد. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چھوٹا سا ڈفرنس ہم نے دیکھنا ہے کلو کے ساتھ, کہ جب بھی کلو ہوگا تو ہم نے اس کے مضاف الیہ کو چیک کرنا ہے کہ اگر تو وہ سنگولر ہے اور کامن ہے تو ہم ایچ اینڈ ایوری کے میننگ اس کو دیں گے, اگر وہ پراپر ہے تو پھر وہ کائنڈ آف انٹائر کے میننگ لے لے گا, اور اگر وہ پلورل ہے اور پراپر ہے تو پھر وہ آل کے میننگ میں آئے گا. جیسے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت, رائٹ. سو اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کلو کے بعد نفسین جو ہے وہ یہ کامن ہے اور سنگولر ہے, تو یہ آئے گا ایچ اینڈ ایوری سول. ٹھیک ہے, ایچ اینڈ ایوری سول ہیز ٹو ٹیسٹ ڈیتھ. اب یہاں پہ تھوڑی سی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کلو امتن, ٹھیک ہے, کلو امتن, اب امتن ایک امت ہے اور سنگولر ہے, کامن ہے, رائٹ. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں ایچ اینڈ ایوری امہ. اور کلو مسجد ہم نے دیکھ لی, کلی شیطان, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ شیطان جو ہے نا وہ یہاں پہ کامن ہے, سو ایچ اینڈ ایوری شیطان, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان ابلیس ہے اور پھر آگے اس کی بہت ساری ضروریات ہیں, رائٹ. سو ایچ اینڈ ایوری شیطان. پھر ہے کل ثمراتی, تو اب یہاں پہ اس کے ساتھ یہ ال لگا ہوا ہے, رائٹ. تو یہ پراپر ہے, تو all kinds of fruit اس کے میننگ میں آئے گا, اور یہ پلورل ہے, رائٹ. تو ہم all kinds of fruit کی میننگ لیں گے اس میں. کلو نفسن, ایچ اینڈ ایوری سول. کلو طعامی, ناؤ ال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ, رائٹ. اور طعام ایک میل ہے, رائٹ. تو دا انٹائر میل, کلو طعامی. تو یہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا کانسیپٹ تھا. آئی ایم ہوپنگ کہ یہ کلیئر ہو. اوکے, تو ہم موصوف صفہ کے بارے میں بات کریں گے اب, کہ موصوف صفہ فریگمنٹ کیا ہوتی ہے. تو موصوف آپ کہیں گے کہ وہ شخص یا وہ چیز جس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے, اور صفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز جو اس کی ڈسکرپشن بتائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو صفہ کیا ہے, ڈسکرپشن ہے, اور موصوف کیا ہے, جس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اور یہ دونوں اسم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کو میں یہاں پہ میں کہوں ولد طویل, رائٹ. تو ولد طویل کا مطلب کیا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ لمبا ہے, لمبا لڑکا, ٹھیک ہے. تو اب اس میں موصوف کون ہے, لڑکا ہے, کیونکہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور کیا صفت اس کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ طویل ہے, لمبا ہے, رائٹ. تو یہ اس کی صفہ ہو گئی. تو اب کیونکہ یہ موصوف صفہ میں ہمیں دو اسم ریکوائرڈ ہیں. فرسٹ اسم جو ہے وہ موصوف ہوگا, اور سیکنڈ اسم جو ہے وہ صفہ کہلائے گی. اب فرسٹ جو موصوف ہے اس کے بارے میں ہم جان لیں کہ وہ کیا اس کے ریکوائرمنٹ ہیں. سب سے پہلے کہ وہ صفہ سے پہلے آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب جب میں کہتی ہوں ولد طویل, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا موصوف جو ہے وہ فرسٹ ہے اور طویل جو اس کی صفہ ہے وہ سیکنڈ ہے. لیکن جب میں اس کی ٹرانسلیشن کرنے لگوں گی اردو میں یا انگلش میں, تو میں اس کو کیا کہوں گی, لمبا لڑکا,
یا ٹال بوائے، رائٹ. تو اب کیا ہو رہا ہے، لمبا کیا چیز ہے، صفہ ہے، اور لڑکا کیا ہے، موصوف ہے. تو یہ آرڈر سوئچ ہو گیا، رائٹ. یہ عربک میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفہ اس کے بعد میں آتی ہے. لیکن جب اردو میں یا انگلش میں ہم جب اس کو ٹرانسلیٹ کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمیں اس کی صفہ پہلے مینشن کرنی پڑے گی اور موصوف جو ہے وہ بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، ان ٹرانسلیشن. اب موصوف کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ صفہ سے پہلے آنا چاہیے اور یہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ موصوف ہمیشہ ایک ہی ہوگا لیکن اس کی صفات جو ہیں وہ ملٹیپل ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں کہوں ولدن طویلن اور پھر میں اس کے ساتھ ذکیون بھی کر دوں یا میں اس کے ساتھ اور اس کی ایٹریبیوٹس ایڈ کرتی چلی جاؤں، رائٹ. تو اس کا یہ کیا ہوا کہ ولد موصوف تو ایک ہے لیکن پھر آگے اس کی صفات جو ہیں وہ یہ اس کی صفہ نمبر 1 ہو گئی، یہ اس کی صفہ نمبر 2 ہو گئی، اور پھر میں واؤ کے ساتھ واؤ لگاتی جاؤں اور ایٹریبیوٹس میں اس کے ایڈ کرتی چلی جاؤں. ٹھیک ہے، تو اس کے ملٹیپل صفات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں ایک موصوف کی. یہ ایک چیز ہو گئی. اب صفہ کے بارے میں کیا ہے کہ اس کی چاروں خصوصیات موصوف جیسی ہوتی ہیں. اس فریگمنٹ کو آپ کاپی کیٹ کے نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے کاپی کیٹ کا، کہ وہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ کائنڈ آف امیٹیٹ کرتے ہیں اپنے کسی بڑے سبلنگ کو یا پیرنٹس کو، رائٹ. تو یہ بھی دونوں اسم جو ہیں وہ بیسیکلی ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں، یا ایکچولی آئی شوڈ سے کیونکہ موصوف پہلے آتا ہے، رائٹ. تو یہ صفہ جو ہے وہ آلویز اپنے موصوف کو اپنی 4 خصوصیات میں، ہمیں پتہ ہے کہ اسم کی 4 خصوصیات ہوتی ہیں. کون کون سی؟ اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. تو ان چاروں خصوصیات میں ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں، یا آئی شوڈ سے کہ صفہ جو ہے وہ چاروں خصوصیات میں موصوف کو فالو کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو چاروں خصوصیات ان کی ایک جیسی ہوں گی. یہ موصوف کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور موصوف صفہ کے درمیان فاصلہ لانگ ڈسٹینس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو سم ٹائمز کیا ہوگا کہ موصوف پہلے آ گیا اور اس کی صفہ جو ہے وہ بعد میں ڈسکرائب کی جا رہی ہے. تو دیٹ کین ہیپن. اوکے، پھر کیا ہے کہ موصوف ضمیر، ضمیر کا مطلب ہے پروناؤنس. اسم الاشارہ، اسم الاشارہ کون سے ہوتے ہیں؟ پوائنٹرز، رائٹ. اور اسم موصول یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، رائٹ. الذی، الذین قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، رائٹ. ان کو اسم موصول کہتے ہیں. ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن ابھی صرف ہمیں پتہ ہے کہ کوئی کچھ اسم ہیں اسم الاشارہ، جیسے ھذا، ذالکا، یہ پوائنٹ کرتے ہیں تو دے آر پوائنٹرز، اسم الاشارہ ہیں. اور پھر اسم موصول ہیں الذی، الذین. تو یہ جو ہیں وہ موصوف نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یہ موصوف نہیں ہو سکتے. اور پھر کیا ہے، صفہ کوئی بھی خاص نام، مثلا احمد، پاکستان وغیرہ نہیں ہو سکتے. تو کوئی بھی کوئی خاص نام، پرٹیکولر نام یا پراپر نیم جو ہوگا وہ صفہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، پھر جمع غیر عاقل متفرق، میننگ بروکن پلورلز. سو بروکن پلورلز اور ان کی مونث صفہ کو غور سے تلاش کریں. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی جو بروکن پلورل ہے اس کو ہم کیا ایز اے کیا لیتے ہیں، سنگولر فیمینن لیتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ وہ اس کا جو صفہ ہوگی وہ پھر وہ بھی سنگولر فیمینن ہی لی جائے گی. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں الکتب الصغیرۃ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتب جو ہے وہ بکس ہیں، رائٹ. بروکن پلورل ہے، بکس. اب یہ بروکن پلورل ہے اور اس کو ہم سنگولر فیمینن لیتے ہیں، تو اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ صغیرۃ تا مربوطہ اس کے ساتھ آیا، سنگولر ہے اور فیمینن ہے. پھر اسی طرح ایک اور ایگزامپل حقائب، حقائب جمیلۃ.
سو حقیبہ بولتے ہیں بیک پیک کو، ٹھیک ہے، حقیبہ بیک پیک، ون بیک پیک. اور حقائب اس کا پلورل ہو گیا، سو حقائب جمیلتن خوبصورت بیگ. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں حقائب بروکن پلورل ہے اور اس کے ساتھ ہمیں جمیلتن لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے، ہم جمیلن نہیں کہہ سکتے، جمیلتن. تو یہ چیزیں ہیں موصوف صفہ کے بارے میں. کچھ اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. سیم اگر میں کہوں رجل کریمن، ٹھیک ہے، تو اس میں رجل کیا ہے، موصوف ہے، اور کریمن کیا ہے، اس کی صفہ ہے، رائٹ. لیکن جب میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گی اردو میں، ہم کہہ سکتے ہیں شریف آدمی. ہم اردو میں شریف جو ہے نا وہ کائنڈ آف یعنی اتنا کوئی وہ نہیں لیا جاتا، یعنی شریف ہم جسٹ ویری نارملی کہہ دیتے ہیں. لیکن شرف جو ہے نا، جیسے ہم دعا میں بھی میں کہتی ہوں اشرف الانبیاء، رائٹ، سیم وہ روٹ لیٹر ہے. تو شریف کا مطلب یعنی بہت نوبل پرسن ایسے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایسے آرڈنری طور پہ نہیں ہم عربک میں یوز کرتے. تو شریف آدمی اردو میں آپ اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں نوبل مین. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ صفہ کو پہلے لانا پڑ رہا ہے جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اور موصوف بعد میں آ رہی ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں کچھ ایگزامپل. قولاً ثقیلاً. سو قولاً کا مطلب ہے ورڈ، اور ثقیلاً کا مطلب ہے ہیوی ورڈ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ تم پہ ایک بڑی رسپانسبلٹی تمہارے شولڈرز پہ آنے والی ہے، رائٹ. قولاً ثقیلاً. تو اب یہاں پہ ہم قولاً ہمارا کیا ہے، قولاً ہمارا موصوف ہے، رائٹ، اور ثقیلاً جو ہے وہ اس کی صفہ ہے. اب اس کی ہمیں 4 پراپرٹیز چیک کرنی ہے، ٹھیک ہے. اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے، قولاً، ٹھیک ہے، تو یہ نسب ہو گیا. اب اس کا نمبر کیا ہے، سنگولر، ٹھیک ہے. اس کا جینڈر کیا ہے، میسکولن ہے. اور ٹائپ اس کی کیا ہے، کامن ہے، کامن. رائٹ. اب اسی طرح سے ثقیلاً کو چیک کر لیتے ہیں. ثقیلاً صفہ ہے، رائٹ، اور صفہ کو all 4 پراپرٹیز میں اپنے موصوف کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو اب ثقیلاً میں یہ نسب ہے، رائٹ، سنگولر ہے، میسکولن ہے، اور کامن ہے. سو یہ پرفیکٹ موصوف صفہ فریگمنٹ بن رہے ہیں. اور ہم جب اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو دیکھ رہے ہیں ثقیلاً، ہیوی کو ہم پہلے لے کر آ رہے ہیں، آ ہیوی ورڈ، آ ہیوی رسپانسبلٹی بیسیکلی، ٹھیک ہے. تو دس از ہاؤ اٹ ورک. پھر اس کے بعد ہے نیکسٹ ون الطامۃ الکبریٰ. اب تامۃ، ایک تو اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، رائٹ. تو فرسٹ آف آل ہم آرڈر میں جاتے ہیں. اس کا اسٹیٹس کیا ہے، الطامۃ ہے، تو یہ رفع ہو گیا. اب نمبر اس کا کیا ہے، سنگولر ہے، کیونکہ وہ سنگولر کی طرح سے یہ تا مربوطہ میں نظر آ رہا ہے، ورنہ آتن ہوتا، رائٹ. اور جینڈر اس کی فیمینن ہے، تا مربوطہ کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. اور ٹائپ اس کی پراپر ہے، ال لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی ہم صفہ کو چیک کر لیتے ہیں. کبریٰ، کبریٰ رفع ہے، ہمیں نہیں پتا، رائٹ، ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو ہم باقی کی 3 پراپرٹیز کو چیک کریں گے. اگر باقی کی 3 پراپرٹیز میچ ہو رہی ہیں تو پھر ہم اس کو یس کنسیڈر کر لیں گے کہ ہاں یہ رفع ہے، کیونکہ اس نے تو نہیں شو کرنا اپنا اسٹیٹس، رائٹ. تو ہم اسٹیٹس کو ایک طرف ابھی رکھیں گے، ہم اس کی باقی 3 جو ہے نا وہ چیک کر لیں گے پراپرٹیز. سو نمبر اس کا کیا ہے، کبریٰ سنگولر ہے، اور جینڈر اس کی فیمینن ہے، کیونکہ اگر کوئی ورڈ الف مکسورہ پہ اینڈ ہو تو ہم اس کو فیمینن کنسیڈر کر سکتے ہیں. اور ٹائپ جو ہے وہ اس کی پراپر ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، رائٹ. تو اب اس کی باقی کی 3 پراپرٹیز میچ ہو گئیں تو ہم اس کو ایز اے رفع لے لیں گے.
کیونکہ ادروائز اٹس ناٹ گوئنگ ٹو شو اس، اور یہ پرفیکٹ موصوف صفہ فریگمنٹ ہوگی. اور اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ کبرا کا مطلب ہوتا ہے دا بگیسٹ اور بگر. تو یہ بیسیکلی اسم تفضیل اس کو کہتے ہیں عربک زبان میں، اور انگلش یا اردو میں آپ کمپیریٹیوز پڑھتے ہیں، رائٹ؟ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو، جیسے ہم کہتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ، رائٹ؟ اور ہم کہتے ہیں بیڈ، ورس اینڈ ورسٹ، اور ہم کہتے ہیں لانگ، لانگر اینڈ لانگیسٹ، اسمال، اسمالر اینڈ اسمالسٹ. ٹھیک ہے، تو اسمالر کیا ہے؟ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اور اسمالسٹ جو ہے وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، رائٹ؟ تو اسی طرح یہ عربک میں بھی ہیں، اور اس کا نام ہے اسم تفضیل. تو یہ الکبرا بیسیکلی اکبارو، یہ ایک پیٹرن ہے جس پیٹرن پہ ہم جو ہے نا وہ اسم تفضیل بنا سکتے ہیں. جیسے اگر دا ورڈ فضل ہے، رائٹ؟ اب فاضلہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو پریفر سم تھنگ. اب میں اس سے اسم تفضیل کیسے بنا سکتی ہوں؟ میں اس کو اگر اکبارو کے پیٹرن پہ لے آؤں اور میں اس کو کہہ دوں افضلو، افضلو، تو یہ کیا بن گیا کہ مور پریفرڈ اور موسٹ پریفرڈ، رائٹ؟ تو یہ جو ہے نا وہ اسم تفضیل بن گیا. تو سیم اسی طرح سے اکبارو اسم تفضیل ہے، اور یہ میسکولن ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو فیمینن ورژن ہے وہ ہے کبرا. تو اس لیے ہم اس کو فیمینن ورژن یوز کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ التاماتا کی صفہ ہے، رائٹ؟ تو وہ فیمینن ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا فیمینن ورژن لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے دا بگیسٹ کلیمٹی. اب یہاں پہ یہ سپرلیٹیو ایز اے سپرلیٹیو یوز ہو رہا ہے. کب یہ کمپیریٹیو یوز ہوتا ہے، کب یہ سپرلیٹیو ہوتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ بعد کی ڈیٹیل ہے، کیونکہ وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، اوکے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ون دیکھتے ہیں حمورن مستنفراتن. سو حمورن کیا ہے؟ موصوف ہے، اور مستنفراتن صفہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ہمار، آپ نے ورڈ سنا ہوگا، ہمار کا مطلب ہوتا ہے ڈونکی، رائٹ؟ اور یہ حمورن اس کا بروکن پلورل ہے. اور ڈونکیز مستنفرہ لائک جو کہ فرائٹنڈ ہیں، اور لائک الارمڈ ہیں، تھریٹنڈ ہیں، لائک وہ فیئرفل ہوئے ہوئے ہیں، اور دے آر رننگ، رائٹ؟ یہ قرآن پاک میں لٹرلی اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ کے یا قرآن کی بات کو دیکھ کے اس طرح سے بھاگتے ہیں جیسے کوئی فرائٹنڈ کی جو ہے نا وہ بھاگتا ہے. سو سبحان اللہ، دس از our story, right؟ ہم بھی قرآن کی بات اگر کسی کو کوئی بتانا چاہے تو کس طرح لوگ جو ہے نا وہ بھاگتے ہیں. So this is what it is. So حمرun مستنفرہ، حمرن کیا ہے؟ اس کا رفع اسٹیٹس نظر آ رہا ہے ہمیں، اور نمبر. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اب یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں اپنا برین یوز کرنا پڑے گا. ایون دو حمرن ہمیں پتا ہے ہمار اس کا سنگولر ہے، ٹھیک ہے؟ ہمار از دا سنگولر، اور اس کا پلورل جو ہے، یہ بروکن پلورل جو ہے وہ حمرن ہے. لیکن یہاں پہ ہم اس کو سنگولر کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بروکن پلورل کو ہم بروکن پلورل از ٹیکن ایز اے سنگولر فیمینن، فیمینن اینڈ سنگولر، رائٹ؟ تو اس وجہ سے ہم اس کو سنگولر کہیں گے، اور جینڈر اس کی ہم فیمینن کہہ رہے ہیں. ایون تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تا مربوطہ یا الف مکسورہ، لیکن بیکاز آف وہ جو ہم نے سیکھا تھا بروکن پلورل کے بارے میں، وہ اب یہاں پہ اپنے اپلائی کرنا ہے. اور اس کی ٹائپ جو ہے وہ کامن ہے. اب اس کی صفہ کو دیکھیں تو صفہ جو ہے وہ رفع ہے، نمبر اس کا سنگولر ہے، اور جینڈر اگین فیمینن اور کامن. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تھوڑا سا ہارڈ چیک بھی ہے، تھوڑا سا ڈائجسٹ اس کو کرنے میں ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ دس از ہاؤ عربک ورک. تو اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ کلو دے سکوں. دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو تھنک، اور انشاءاللہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل.
ٹھیک ہے. اوکے پھر اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل القوم الفاسقین. ناؤ اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ نصب ہے. اور قوم ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسم جمع بولتے ہیں رائٹ. اسم جمعون. تو اسم جمعون ہے پلورل اس لیے یہ کاؤنٹ ہوگا. اور جینڈر اس کی ہم میسکولن لیں گے اور ٹائپ یہ لگا ہوا تو یہ پراپر ہے. اور الفاسقین کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے اس کا اسٹیٹس؟ الفاسقون الفاسقین رائٹ. تو یہ نصب یا جر ہم اس کو کہیں گے. لیکن یہاں پہ ہمیں اب جر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دیر از نو حرف جر رائٹ. تو یہ اس کو فالو کر رہا ہے، اپنے موصوف کو فالو کر رہا ہے اور یہ یہاں پہ نصب ہے. اب نمبر اس کا پلورل ہے ٹھیک ہے. جینڈر اس کی میسکولن ہے اور ٹائپ اس کی پراپر ہے. سو دے آر میچنگ. تو اب اس کی ٹرانسلیشن ہم کیسے کریں گے؟ ہم فاسقین کو پہلے لے کے آئیں گے. دا کرپٹ نیشن. ٹھیک ہے، دا کرپٹ نیشن. اوکے پھر ہم نے کہا تھا کہ موصوف صفہ کے درمیان میں لانگ ڈسٹینس آ سکتا ہے رائٹ. تو یہ ایگزامپل اس کے لیے بیسٹ ہے. حیاتو نہ دنیا. اب آپ صرف حیاتو کو دیکھیں گے ٹھیک ہے. جب ہم اس کی 4 پراپرٹیز کو کر رہے ہیں تو نا کو ذرا بھی ایک طرف رکھ دینا. حیاتو کو آپ دیکھیں گے کہ یہ رفع ہے اور حیاتو جو ہے وہ سنگولر ہے اور فیمینن ہے اور پراپر ہے. کیونکہ حیات ہم کیسے لکھتے ہیں؟ تا مربوطہ کے ساتھ ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے حیات. اور پھر اس کے ساتھ یہ نا اٹیچ ہوا ہے تو وہ حیاتو نا بن گیا. آپ اس کی اس کو دیکھیں کیا کہتے ہیں صفہ کو. تو یہ رفع ہے even though it's not showing us. تو ہم ابھی اس پہ پاز کر لیتے ہیں اور باقی کی چیک کرتے ہیں. تو نمبر اس کا کیا ہے؟ سنگولر ہے. جینڈر اس کی فیمینن ہے رائٹ کیونکہ الف ہے. اور ٹائپ اس کی پراپر ہے. کیوں پراپر کیسے ہے اس کی ٹائپ؟ اس کے ساتھ تو ال لگا ہوا ہے. لیکن اس کو ہم موصوف کو ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پراپر ہے؟ ہم نے یہاں پہ کہا تھا پراپر ہے. یہ تو حیاتو ہے. ضمائر کی وجہ سے نہیں صفہ اگر ضمائر لگائے proper حیاتو ہوگی نا. تو موصوف بھی پراپر ہو جائے گا. ایگزیکٹلی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے تو یہ رول ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کیوں پراپر کہا ہے. ادروائز اٹ از حیاتو. اس کے ساتھ تو ال نہیں لگا ہوا. لیکن کیونکہ اس کا مضاف پراپر ہے تو اس لیے وہ اس کو پراپر بنا رہا ہے. اور باقی اب کون سی رہ گئی تھی؟ سب ہو گئی ہیں رائٹ 4 پراپرٹیز. تو دے آر میچنگ رائٹ. تو اب اس کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ دنیا کا مطلب ہوتا ہے لائک ادنا کے میننگ میں بھی یہ آتی ہے رائٹ. لائک lowly life of yours right. So our lowest life or you can say lowest life of ours. ٹھیک ہے تو کسی طرح سے بھی ہماری دنیا کی زندگی اگر جسٹ آپ ایزی اس میں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری دنیا کی زندگی. تو اس طرح سے یہ ٹرانسلیٹ ہوگا. جی اب مجھے بتائیں کہ یہاں تک چیزیں کلیئر ہیں؟ Any question so far? جی How does صفہ get? Can you explain that first? یہ جو صفہ جو ہے وہ ال کیسے لگا اس کو حیات موصوف کو کیسے ال مل گیا؟ یو میننگ ہم اس کو حیاتو کو پراپر کیسے بنا رہے ہیں؟ ہاں جی جی وہ ہم نے جب اضافہ فریگمنٹ پڑھا تھا تو ہم نے کیا چیز سیکھی تھی اس میں کیونکہ ہمارا مضاف کبھی بھی ال نہیں لے سکتا رائٹ. وہ کبھی بھی ال نہیں لے سکتا. تو اب وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر وہ ال نہیں لے سکتا تو وہ کبھی پراپر ہی نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے. تو جب بھی اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہوتے لگے گا، اور اٹیچ پروناؤن ہمیشہ پراپر ہوتے ہیں، تو وہ اس کے اپنے مضاف کو بھی پراپر کر دیتے ہیں پھر. ٹھیک جزاک ہے، اللہ. وہی ہے. اوکے، سو انشاءاللہ یہاں تک چیزیں کلیئر ہیں، تو ہم آگے وی کین موو آن، اور پھر ہم اس کی پریکٹس تھوڑی سی اور بھی کر لیں گے. اب ایک چیز اور یہاں پہ ہم نے سمجھنی ہے کہ آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نام جو ہیں وہ سکسیشن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بہت سارے نام دیکھتے ہیں جس میں جو ہے نا وہ اکٹھے اللہ کے نام آ رہے ہوتے ہیں، رائٹ. تو آپ کہتے ہیں واللہ غنی حمید. ٹھیک ہے. اب جب بھی اللہ کے نام آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ ہے the word اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پرسنل نیم ہے، رائٹ. جیسے میرا نام راحت ہے، یہ میرا پرسنل نیم ہے، اور پھر میرے اندر کچھ ایٹریبیوٹس بھی ہوں گی، رائٹ. تو the word اللہ جو ہے وہ اللہ کا اپنا پرسنل نیم ہے، اور باقی جو ہم 99 ایٹریبیوٹس، یا بلکہ وہ تو 99 تو ہم نے جسٹ ایسے کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کا صرف 99 پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے انلیمیٹڈ نیمز ہیں، رائٹ، جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو اب وہ ساری جو ہیں وہ بیسیکلی اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بھی دا ورڈ اللہ ہوگا، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یس یہ جو ہے نا موصوف ہے، اور پھر اس کا غنیون جو ہے وہ اس کی صفہ نمبر 1 ہو گئی، اور یہ حمیدن جو ہے وہ اس کی صفہ نمبر 2 ہو گئی. کیوں ہم ایسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہ بتائیں، ایون دو غنیون حمیدن لک لائک کہ یہ پرفیکٹ موصوف صفہ بن رہے ہیں، رائٹ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رفع ہے، یہ بھی رفع ہے، اور اس کی اگر آپ 4 پراپرٹیز چیک کریں گے تو وہ سب کی سب میچ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ موصوف صفہ ہے؟ غنیون حمیدن کے بارے میں بات کر رہی ہوں میں. کیونکہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ جو نیم ہوں گے احمد اور عظما، تو اس طرح سے ان کو ہم وہ صفہ نہیں ہو سکتے، موصوف نہیں ہو سکتے وہ. یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں غنی جو ہے وہ حمید کو کیسے ایکسپلین کر سکتا ہے؟ کر رہا ہے وہ؟ ایگزیکٹلی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ڈفرینٹ اینٹیٹیز ہیں، ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو ڈسکرائب نہیں کر رہی ہوتی، رائٹ. لیکن ہم ورڈ اللہ کے لیے کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ دا ورڈ اللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ موصوف ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پرسنل نیم ہے، اور یہ غنی جو ہے وہ اس کی صفہ نمبر 1 ہو گئی، اور حمید جو ہے وہ اس کی صفہ نمبر 2 ہو گئی. ٹھیک ہے، کلیئر؟ اور یہ چیز جی بولیں. اور یہ جو صفات یہ جو ہے یہ کسی اور میں بھی تو ہو سکتی ہے نا، کوئی اور بھی غنی ہو سکتا ہے نا، اس لیے یہ وہ نہیں ہے. نہیں میں جو یہاں پہ کانسیپٹ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ غنی اور حمید اللہ کی، تو یہ دا ورڈ اللہ کے لیے یہ موصوف اور یہ صفہ بن رہا ہے. غنی جو ہے وہ صفہ نمبر 1 بن رہا ہے، اور حمید جو ہے وہ صفہ نمبر 2 بن رہا ہے. ہم اس کو صفہ بنا رہے ہیں دا ورڈ اللہ کے لیے. لیکن اگر امیجن کہ یہاں پہ یہ ورڈ اللہ اس وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف یہ ہے ہمارے پاس غنی حمید، ٹھیک ہے. جی تو اب مجھے یہ بتائیں، ویسے تو دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ غنی حمید they are matching in 4 properties، لیکن یہ صفہ موصوف ایک دوسرے کی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ غنی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، غنی ہونا اور حمید ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، رائٹ. جی تو وہ دو ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو ڈسکرائب نہیں کر رہے. تو اس لیے جب بھی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہی صفات میں آتا ہے، تو اس لیے یہ اس کیٹیگری میں نہیں ہم کام کر سکتے؟ یا یو کین تھنک دیٹ وے، یا ٹھیک ہے. تو جب بھی صرف اگر 2 ایٹریبیوٹس آپ اللہ کے اس طرح سے دیکھیں گے تو ہم اس کو موصوف صفہ نہیں بنائیں گے. لیکن اگر ورڈ اللہ اس کے ساتھ وہاں پہ مینشن ہے تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں
کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفہ نمبر 1 ہے اور یہ اس کی صفہ نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے. سیم یہاں پہ وَهُوَ السمیع العلیم. اب یہاں پہ بھی سیم ہم یہی کریں گے کہ یہاں پہ السمیع اور علیم ایک دوسرے کی موصوف صفہ نہیں بن رہے، بلکہ یہ جو ہے نا السمیع اس کی ایک صفہ ہے. ٹھیک ہے، یہ صفہ نمبر 1 ہے اور العلیم جو ہے وہ صفہ نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے. یا ایکچولی دس از یہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے جو کہ ابھی ہم نے نہیں سیکھا. یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. تو ہم اس میں ہوا بیسیکلی مبتدا ہے، السمیع اس کی خبر نمبر 1 ہے اور العلیم اس خبر نمبر 2 ہے. تو یہ بلکہ ہم اس کو صفہ بھی نہیں کہیں گے اس سینس میں. ٹھیک ہے. میم آپ نے کلاس میں بتایا تھا ضمیر اس میں اشارہ اس میں موصولہ کبھی بھی موصوف نہیں ہوں گے، تو ابھی یہ موصوف کیسے ہوگا ہوا؟ ہاں وہ نہیں ہے نا. میں ہوا کی بات نہیں کر رہی تھی، میں صرف السمیع اور العلیم کی بات کر رہی تھی. تو یہ صفت اور موصوف بھی نہیں ہوں گے، یہ دو بھی وہ بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ جملہ اسمیہ ہے اور ہوا یہاں پہ مبتدا ہے اور یہ السمیع اس کی خبر نمبر 1 ہے اور یہ اس کی خبر نمبر 2 ہے. یہ ابھی ہم بعد میں سیکھیں گے. تو یہ اس کو ابھی یہ دس از ناٹ اے گڈ ایگزامپل. اوکے، تو اس کو جسٹ ابھی چھوڑ دیتے ہیں ہم. صرف آپ اس چیز کو دیکھ لیں یہاں پہ کہ اسی طرح یہ غنی حمید جو میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا. جسٹ لک ایٹ دس ایگزامپل کہ جب بھی اللہ کے نام سکسیشن میں ہوں گے تو ہم ان کو موصوف صفہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. یہ باقی سب آلریڈی ایکسپلینڈ ہے تو یہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. واللہ خبیر. واو خبیر جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے. یو آر رائٹ. اب ہم نے کس چیز کو کمپیئر کرنا ہے؟ ہمارا موصوف کہاں پہ ہے؟ ربو تک ہے، کم نہیں ہوگا، پروناؤن نہیں ہے. جسٹ ربو اور اعلیٰ ہمارا وہاں پہ اس کی صفہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی چیک کر لیتے ہیں 4 پراپرٹیز کو. جلدی سے بولتے ہیں. ربو رفع ہے، نمبر سنگولر ہے، اور ربو مسکلین ہے، اور آگے پراپر ہے. پراپر ہے ٹھیک ہے کی وجہ سے. ہاں. تو اب یہاں پہ اعلیٰ یہ سیم وہی. سوری، ربو پراپر ہے. ہاں جی، کم کے وجہ سے اٹیچڈ پروناؤن ہے نا. یہ آپ لوگ کانسیپٹ جو ہیں وہ مس کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو اپنا اضافہ فریگمنٹ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ کنفیوز ہیں نا تو وہ ذرا پلیز اپنا اضافہ فریگمنٹ ریپیٹ کریں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی ہم یہ کوئی کسی بھی اسم کے ساتھ اٹیچ پروناؤن، اسپیشلی ہم اضافہ فریگمنٹ جب بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مضاف جو ہے وہ کبھی بھی ال نہیں لے گا. ٹھیک ہے. تو اب وہ پراپر کب ہوگا؟ وہ پراپر اس وقت ہوگا جب اس کا مضاف الیہ پراپر ہوگا. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ یاد رکھنا ہے. اب نو الاعلیٰ کی 4 پراپرٹیز. اسٹیٹس ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. نمبر سنگولر ہے، پراپر ہے اور پلورل ہے. کام پراپر سنگولر ہے، پراپر ہے. جی ال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. تو اب اس کو جو اس کی رفع ہم نے چھوڑی تھی وہ ہم اس کو لے لیتے ہیں، کیونکہ اٹ کین بی رفع رائٹ. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے موصوف صفہ فریگمنٹ ہے. اور لانگ ڈسٹینس بیچ میں آ جاتا ہے جب اٹیچ پروناؤن اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. پھر اس کے بعد نار حامیہ. یس میم، آگ چلنے والی. موصوف صفہ یہ سنگولر ہے، فیمینن ہے، کامن ہے اور فیمینن. رفع ہے، رفع ہے، رفع بھی ہے. اور اس طرح حامیتن بھی جو ہے وہ رفع ہے، سنگولر ہے، فیمینن ہے، کامن ہے.
ओके, ये नारुन जो है वो फेमिनिन कैसे है? Arab said so because Arab said so. Very good, Arab said so. Okay, now hama in masnoon, masnoonin. हम इन creature masnoon. Yes, ये भी तौसीफी है. जी, There, तो इसमें ठीक है। ये confusion है, इसमें नहीं समझ आ रहा. ओके, इसका ये वो है जर है, ठीक है, स्टेटस इसका जर है, नंबर इसका मसनून पता नहीं. सिंगुलर, सिंगुलर, Singular. ओके, और जेंडर मैस्कुलिन Masculine. और Common. बाकी Common. कॉमन, तो दे आर मैचिंग. ठीक है, सो दे आर मैचिंग. हामा इन मसनून, ये काइंड ऑफ डर्ट की काइंड है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है. ओके, अल अनआमु खालिसतन, खालिसतुन. नहीं. ये नहीं. कैसे नहीं है? कौन सी चीज नहीं ये मैच हो रही? प्रॉपर किस्म नहीं, काइंड नहीं. एग्जैक्टली, Proper है, ये इसके common साथ है. अल लगा हुआ है और यहाँ पे अल नहीं है, ठीक है, तो वन प्रॉपर्टी उसकी मैच नहीं हो रही, ठीक है, तो ये नो है. और ये यहाँ पे मैंने इसकी पूरी आया लिखी हुई है, ठीक है, तो यू गाइस कैन सी, तो उससे भी पता चल जाएगा. ओके, कौमुन मुजरिमूना. Yes. 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 तौसीफी है. अच्छा, रफा इसम जमा Go. और masculine रफा है. common. Plural. एग्जैक्ट जी. तो ट्रांसलेशन कैसे होगी? मुजरिम कौम, गुनहगार कौम. हाँ में. क्रिमिनल नेशन, ठीक है, अक़वाम नहीं है, नेशंस नहीं है, ये नेशन है, ठीक है. बिफाकिहतिन कसीरतिन, फल बहुत से. Yes. फल यहाँ look like it is matching, कसरत. ठीक है. Yes. Yes. Okay, ली गुलामैनी यतीमैनी. Yes. Yes. गुलामाइनी भी प्लूरल, ड्यूअल है, पेयर है. यतीमाइनी भी यतीम. पेयर है. ठीक है, ट्रांसलेशन कैसे होगी? दो यतीम यतीम लड़के बच्चों के लिए. दो यतीम लड़कों गुलाम के लिए, यतीम. दो यतीम लड़कों के लिए, ठीक है, ली ली, लगा. हाँ ली लगा हुआ है. तो exactly. ली हरफु जर है, गुलामैनी इसका मजरूर है, और फिर गुलामैनी मौसूफ है, और यतीमैनी उसका सिफा है, ठीक है. तो ये इसका इराब ऐसे होगा. जी. अल हज्जी अल अकबरी. ये भी है. Yes. Yes. Almost. तौसीफ. जी, ये भी है, ठीक है. इला यौमिल कियामती. Yes. क़यामत का दिन. क़यामत का दिन, दिन है, इसकी डिटेल बताया जा रहा है. क़यामत नहीं, इस तरह से नहीं नहीं. देखना. नहीं. अल-यौम Yes. 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 Sorry. मैच No. करें. No. इसका प्रॉपर Yes. एक सिर्फ प्रॉपर नहीं. नहीं है. हाँ जी, Yes. वो यहाँ पे अल है और यहाँ पे नहीं है, तो वो एक चीज नहीं मैच हो रही. अच्छा, अब फेमिनिन भी नहीं है ना, दोनों नहीं. दिन तो अच्छा, अब इसको मैं अब मुझे इसका लेबल करें, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी सीख लिया सारा. तो बताएं ये क्या है? इला क्या है? इला के जर है. Yes. इला मजरूर. यौमिल क़यामती. यौमिल क़यामती मुदाफ और मुदाफ इलैही है. एग्जैक्टली, ठीक है. सो इला हरफु जर है, यौमी जो है वो इसम मजरूर है, और फिर यौमी लाइट है, उसके ऊपर अल भी नहीं लगा हुआ, तो वो मुदाफ है, और अल क़यामती मुदाफ इलैही है, ठीक है. तो ये जार मजरूर फ्रैगमेंट और इदाफा फ्रैगमेंट इज गोइंग साइड बाय साइड. उस तरह अभी योम हम लोगों को प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि मुदाफ इलैही प्रॉपर है, तो योमी भी प्रॉपर है ना. जी, एग्जैक्टली. या तो फिर वो जो तौसीफी का नहीं, तो वो अब हर Sorry. वो अब अगर वो हो गया तो अब इसको तौसीफी भी बना देंगे हम, एक चीज ही रखेंगे ना. सॉरी. ठीक है. यू आर स्मार्ट. हाँ, ओके. फिर उसके बाद आईनानी नदहतानी. दो चश्मे. यस. Yes. Yes. It is. यस. ठीक है, तो ये ट्यून है दोनों.
ٹھیک ہے, میچ ہو رہے ہیں, کامن ہے, تو دے آر اوکے. پھر اس کے بعد ہے وَلَّوْ they returned إِلَى to قومِهِمْ their nation منذرین ڈرانے والے. ٹھیک ہے, یس نذیر سے Yes. یہ. تو اب اس قوم میں منذرین. سب سے پہلے ہم کو ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے ہمارا موصوف, قومی قوم جو ہے قومی قومی. ٹھیک ہے, اور منذرین منذرین. اس کو میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب قومی جر ہے, پلورل ہے کیونکہ اسم جمع ہے, اور میسکولن ہے, اور پراپر ہے. کیوں پراپر ہے؟ ہم کے وجہ سے, ہم کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب منذرین جو ہے وہ کیا ہے, جر ہے, منذرون منذرین منذرین, رائٹ. تو یہ جر تو ہے, پلورل بھی ہے, میسکولن بھی ہے, لیکن اب ٹائپ لیکن میں مارکا. ہاں یہ قوم وہ ہے نا پراپر, تو یہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. پھر ایسے نہیں ہوتا. نہیں نہیں, قوم تو پراپر ہو گیا, منذرین تو پراپر نہیں, وہی میں کہہ رہی ہوں, قوم پراپر ہے تو منذرین بھی پراپر ہو جائے گا. نہیں. ایسے کیوں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. نو, تو پھر یہ اس کو نہیں ہے, proper- یہ والی صرف تو نہیں آ رہی اس میں. تو یہ موصوف صفہ نہیں بن رہا نا, نہیں ہے. جی جی, یہی میں کہہ رہی ہوں. نہیں بن رہا ہے. نہیں بن رہا. تو اب اس کی ٹرانسلیشن آپ دیکھ لینا. وَلَّوْ they return to قومہم their nation منذرین as a warner. ٹھیک ہے, تو یہ سورت میرا خیال ہے سورت احقاف ہے, جس میں وہ جو جنوں کی ایک پوری گروپ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا, رائٹ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسیٹیشن سننے کے بعد, اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے تھے, اور ان کو آگے انہوں نے پریچ کرنا شروع کر دیا تھا, رائٹ. تو دے بیکم کائنڈ آف منذرین. منذرین ہوتا ہے نذیر سے جو وارن کرتے ہیں, تو وہ پریچر بن گئے تھے. سبحان اللہ, تبلیغ کے لیے گئے. رائٹ. تو یہ موصوف صفہ نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی اوکے. اب یہاں پہ تھوڑی سی اور دیکھ لیتے ہیں. قد جاکم, یہ سارا ایزی ہے بہت, تو لیکن پریکٹس کے لیے آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے, تو ہم تھوڑی سی کر لیتے ہیں, باقی آپ لوگ پھر خود اس کو دیکھیے گا. قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو اب یہاں پہ کتاب مبین کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ کتاب موصوف ہے, مبین آنکھیں اس کی صفت ہے, چاروں پراپرٹیز مل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, سو کتاب مبین یہ موصوف صفہ فریگمنٹ. پھر ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فوز بڑی العظیم کامیابی. یہ بھی ہے صفہ موصوف. فوز العظیم. جی, پھر ہے ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. درست دین. الدین القیم, یہ بھی ہے. یس, میچ ہو رہا ہے. عذاب عظیم. یہ عذاب ہے بڑا. یس یس. یہ بھی اچھا, ہے. اور اس کو ہم کر سکتے ہیں, اس کو ہم لیبل بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہم نے سارا پڑھ لیا. واؤ یہاں پہ عطف ہے, لہم کیا ہے, جر فیکٹر, جار مجرور. جار مجرور فریگمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور عذاب عظیم موصوف صفہ فریگمنٹ ہے. ٹھیک ہے, پھر ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم. جی, یہ اجر بھی ہے. نظیم ہے. اجر عظیم یہاں پہ موصوف صفہ فریگمنٹ ہے. لہم جار مجرور فریگمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, باقی یہ پھر سینٹینس ابھی بنتا ہے, اس کو ہم ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ وی آر ناٹ ریڈی فار دا سینٹینس. تو جسٹ اجر عظیم کو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ یہ موصوف صفہ ہے. پھر اسی طرح خلق عظیم. یس. پھر ہے یہ بھی رزق یہ رسول بھی جی, یہ بھی اسم ہے. کبیرون شیخ کبیرون الصراط المستقیم. ٹھیک ہے, تو یہ صفہ موصوف آپ کو قرآن میں بے انتہا ملیں گے. تو we can do lot of practice. عذاب شدید, لوح محفوظ, فتح قریب, بلسان عربی مبین. اب یہ عربیین, یہ کسرہ ہے یہاں پہ, اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو ہے نا وہ فتحز ہیں. اوکے, سو عربیین, یہ جب تشدید کے بعد جب دو نیچے ہوتے ہیں وہ کسرہ ہوتا ہے.
پھر افکن مبینن، Yes. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے مکان بعید، Yes. الحیات الدنیا، Yes. Yes. ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا تو نہیں ہمیں بتائے گا کہ یہ جا رہا ہے، right؟ تو لیکن Non-flexible. یس نان فلیکسیبل ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد الباقیات الصالحات، Yes. ٹھیک ہے، یہ بھی look like they are matching. That's it. Okay. پھر اس کے بعد الاسماء الحسنی، Yes. ٹھیک ہے. So lahu for him, he has، اللہ کے لیے بات ہو رہی ہے. He has جار مجرور fragment. He has what؟ اسماء الحسنی، beautiful names, right? So الاسماء موصوف ہے اور حسنی اس کی صفہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ has beautiful names، سبحان اللہ. اوکے، پھر آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ سیم آپ لوگوں نے موصوف صفہ فریگمنٹ فائنڈ کرنی ہے. اب اس میں جو ایک چیز جسٹ میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں، جو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، مغانم کثیراتن، ٹھیک ہے. اب مغانمہ کا مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے باؤنٹیز، وار بوٹ کو بھی بولتے ہیں، رائٹ؟ سو نان ہیومن بروکن پلورل. جی یہ نان ہیومن بروکن پلورل ہے، اسی لیے کثیراتن اس کے سنگولر ساتھ، فیمنن. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں، ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے پھر آپ لوگوں نے یہ ہوم ورک کرنا ہے. اور پھر اس کی یہ کائنڈ آف کی طرح سے یہ تھوڑا سا میں نے اس کو کر دیا، تو دیٹ وڈ بی ہیلپ فل. پھر یہ بھی تھوڑے سے کچھ ورڈز ہیں، اس میں کچھ ورڈز بلکہ ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ. اور یہ تھوڑی سی کوئی ایکسٹرا پریکٹس ہے، آپ لوگ اپنے اسٹڈی سے بارے میں کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ we can end our session here. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dhikril hakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن کثیر استاذہ.